ویلکم بیک ناظرین. یاسمین, مجھے آپ سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے تو اس میں یہاں پر آپ نے یہ کہا کہ جی انڈیا سے ہم نے ویو آف کرایا یورپین یونین سے ٹریڈ, تو وہ انہوں نے اس کے اینٹی بنگلہ دیش کو لا کر کھڑا کر دیا, تو اب بنگلہ دیش نے بھی پاکستان کے لیے جو یورپی تجارت ہے اس کو وہ ختم کر دیا. تو یہ آپ کو کیسے لگتا ہے, یہ کس نے کیا, یہ کس کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے؟ پھر دیکھیں, یہ اب بنگلہ دیش کا تو علیحدہ سوال ہے. بنگلہ دیش اپنا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. ہمیں ان سے, اور انہوں نے میرے خیال میں کہ آج میں نے جو پڑھا ہے اخبار میں یہی کہا ہے کہ یہ ہمارا حتمی فیصلہ نہیں ہے, ہم اس پہ نظر ثانی کریں گے اور پاکستان کو سپورٹ کریں گے. جو اب مجھے اس میں کوئی انڈین پالیٹکس انوالو نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دیکھیں, یہ تو مطلب نہیں کہہ سکتی, بٹ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس خطے میں جو ہے آپس میں مشاورت ضرور ہوتی ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ ضرور ہوئی ہوگی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اکنامک ایشوز کو, کشمیر اور واٹر کا ایشو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اکنامک کی بات کر رہی ہیں نا, میں آپ کو میں یہاں پر یہ ایکسپلین کروں گی کہ اگر ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے کھیت سوکھ جائیں گے, پانی یہاں پر ہوگا ہی نہیں, تو کون سی کپاس, تو پھر کون سی ٹیکسٹائل, تو پھر کون سی ٹریڈ, یقیناً میں نے یہ نہیں کہا کہ پانی کے ایشو کو چھوڑ دیں. پانی کا ایشو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, تو اس کو اسی کے ساتھ کنڈیشنلائز کر لیتے ہیں. دیکھیں, آپ 91 کے ایکارڈ کے تحت ہم اپنے کیسز فائٹ کر رہے ہیں, اس کو اور زیادہ کہلے طریقے سے فائٹ کرنے کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل ریز کرنے کی, انٹرنیشنلی اس ایشو کو ضرورت ہے کہ بھارت ہمارے پانی روک رہا ہے اور انلیگل ڈیمز بنا رہا ہے, اور ہم ان کو موسٹ فیورٹ نیشن کا وہ دے رہے ہیں درجہ. اچھا چلیں زعیم سے پوچھیں, اس کو صرف ٹریڈ کے لیے دے رہے ہیں آپ ان کو. چلیں زعیم قادری سے پوچھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں. زعیم صاحب کیا کہیں گے, کیا بنگلہ دیش نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ کس تناظر میں لے لیا ہے انہوں نے؟ وہ صرف ہماری انکمپٹنس اور جو ہمارا فیلیور ہے فارن پالیسی کا, اس کی وجہ سے لیا ہے. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ بنگلہ دیش موسٹ جس کو کہتے ہیں کہ سپریس نیشنز کی ایک لیگ ہے, اس میں ہے. ہم ذرا اس سے تھوڑا سا اوپر ہیں, اور یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں پہ کوٹاز نہیں ہے اور وہاں پہ بڑے ایڈوانٹیجز ہیں. تو ہمارے کئی بزنس مین وہاں جا کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اور بنگلہ دیش ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. جب ہم نے اس طرح کی پالیسی اپنائی کہ ہم نے انڈیا کو ایکسٹرا آؤٹ آف دا بک ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا, تو وہ بنگلہ دیش جو ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اینڈ وی آر میکنگ لاٹ آف منی آؤٹ آف اٹ, انہوں نے ہم سے ناراضگی اظہار کیا اور انہوں نے ہمارے اگینسٹ ووٹ لیا. یعنی کہ ایک ووٹ تو ہم نے لے لیا, اور ایک وہ ووٹ جو فیوچر میں ہمیں بزنس وائز فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اس کو ضائع کر دیا. جہاں تک پانی کی بات کی ہے, یہ اگر بارٹر کر لیا جاتا یا بیٹھ کے ڈسکشن کر لی جاتی, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بہت سی بہتریاں اس میں سے نکل سکتی تھی, نہ صرف پانی کی حد تک بلکہ ادر ایڈوانٹیجز we could have derived more advantages from this particular thing. But بات صرف یہ ہے کہ میں جب کہتا ہوں کہ یہ انکمپٹنٹ, کرپٹ اور ڈس آنیسٹ گورنمنٹ ہے, تو اس کے شواہد ہر جگہ موجود ہیں. انکمپٹنس آپ کے سامنے ہے, جو ڈس آنیسٹی ہے, کرپشن ہے, وہ آج جتنے میگا سکینڈلز آ چکے ہیں. اور یہ پالیسی کس کی ہے, کون عمل کرا رہا ہے, موسٹ فیورٹ نیشن کے لیے کس نے بیچ میں ساری باتیں کی ہیں, امریکہ نے کی ہیں, وہ سب کو سمجھ آ رہی ہے بات. میں عمران صاحب آپ سے یہاں پر یہ سوال کروں گی کہ آپ, عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی سسٹم کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, زعیم قادری صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی سسٹم کرپٹ ہے, یہ سب جانتے ہیں. پھر یہ کہنا کہ جی فرشتے بھی نہیں ملیں گے, تو پھر لوگ کہاں سے لائیں گے شفاف لوگ, وہ آپ کو کہاں سے ملیں گے, کیسے سسٹم میں آپ لوگ چینج لائیں گے؟ صوفیہ, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ جو ہم کہتے ہیں سسٹم کرپٹ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو کے حامی ہیں, اور یہ دونوں جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این اور یہ پیپلز پارٹی, یہ دونوں اسٹیٹس کو کے حامی ہیں. اس سے فیس آف چینجز ہوتے ہیں, چینج آف فیسز ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا, پالیسیز وہی رہتی ہیں ساری. اب زعیم صاحب جو ابھی فرما رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ہمیں بڑا اکوموڈیٹ کر رہا ہے, مطلب ہمیں تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ پاکستان کا انڈسٹریلسٹ پاکستان سے انڈسٹری ریپ اپ کر کے بنگلہ دیش لے جا رہا ہے, اور ہم اس کا شکر مند ہیں کہ وہ ہمیں اکوموڈیٹ کر رہا ہے. ہمارا پیسہ, ہمارا ٹیلنٹ, ہمارا بائر بنگلہ دیش جا رہا ہے, اور ہم اس پہ خوش ہیں کہ وہ ہمیں اکوموڈیٹ کر رہا ہے. خدا کے واسطے زعیم صاحب, ہم اگر یہاں پہ اپنی لوگوں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے, زعیم صاحب اگر ہم اپنے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے, اپنے بزنس مین کو ہم نہیں روک سکتے, ہمارا بائر کہتا ہے کہ میں بنگلہ دیش آؤں گا, پاکستان نہیں آؤں گا, کیونکہ میں پاکستان آؤں گا تو مارا جاؤں گا. آپ سیکیورٹی دینے کے قابل ہی نہیں ہے, چاہے وہ پنجاب ہو یا وہ سندھ ہو یا وہ کوئی اور حصہ ہو پاکستان کا. پاکستان کا تو حشر آپ لوگوں نے یہ کر دیا ہے کہ یہاں پہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا دبئی آتا ہے باہر یا بنگلہ دیش آتا ہے باہر. کا خواب آپ اس قوم کو دکھا رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ سن لیجئے.
کس کا کیا دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں نا آپ جو بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی, دے آر نو فری لنچز. دیکھیں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ دنیا میں سر آپ کے ایکسپیرینس سے بہت بھر لیا ہم نے, پاکستان یہاں پہنچ گیا آپ لوگوں کے ایکسپیرینس سے. آپ لوگوں نے ڈالر گرا کے یہ کہہ کے کہ ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, اس کا اشر یہ ہوا کہ بنگلہ دیش میں ڈالر دیتے 60 روپے کا ہے, پاکستان میں 90 روپے کا, اور ایکسپورٹ ان کی زیادہ ہے. اچھا چلیے مجھے موقع دے دیں, ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.